سورہ البقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 61 ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61 میں جو بات کی گئی ہے وہ یہ بتایا گیا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک ہی طرح کے جو کھانے ہیں، طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک ہی طرح کا کھانا نہیں کہا، طَعَامٍ بہت سارے کھانے ہیں، واحدن اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک، بہت سارے ہیں، لیکن وہ ایک ہی طرح کے کون سے ہیں جی؟ طیب رزق جو ہے، یعنی ثمرات جو ہے، ثمرات عرفہ رزق جی۔ جب تم نے کہا کہ ہم ہرگز جو ہے وہ طعام واحد جو ہے ان کے اوپر صبر نہیں کر سکتے، فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و کسائها و فومها و عدسها و بصلها، یعنی کہ وہ ہمارے لیے یہ جو لہسن ہے، پیاز ہے، سبزیاں ہیں، یعنی یہ چیزیں، دالیں وغیرہ ہیں، یہ چیزیں نکالے تاکہ ہم جو ہے مسالے بنا کے، سالن بنا کے ساتھ میں روٹیاں نان یہ رگڑا کریں۔ یہ فروٹ وغیرہ یہ ہم سے نہیں کھائے جاتے، ان کے اوپر ہمارا کوئی گزارا نہیں، ان کے اوپر ہم نہیں رہ سکتے جی۔ تو موسیٰ نے کیا کہا؟ موسیٰ نے جواب دیا، کالا کہا تھا، تبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، یعنی کہ کیا تم جو خیر رزق ہے اس کو بدلنا چاہتے ہو جو ادنا رزق ہے اس کے ساتھ؟ کیوں ادنا کہا؟ ادنا رزق کیا ہے جس سے تم بنتے ہو؟ جب ادنا رزق اختیار کرو تم خود بھی ادنا بن جاؤ گے نا، ہر لحاظ تمہاری سوچیں ادنا ہو جائیں گی، تمہارا دیکھنا یعنی سننا، دیکھنا، سمجھنا، سوچیں، فکریں سب ادنا ہو جائے گا، تم احساس کمتری کا شکار ہو جاؤ گے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تمہیں اگر خیر رزق کا کہا گیا ہے تو منہ کے ٹیسٹ کے لیے نہیں کہا گیا، رزق منہ کے ٹیسٹ کے لیے، ذائقے کے لیے نہیں ہے۔ تم ظاہر کو دیکھتے ہو، اگر ظاہر کے پیچھے جاؤ گے ذلیل ہو جاؤ گے۔ باطن دیکھو، تم باطن سامنے رکھ کے تمہیں کہا گیا طیب رزق جو عرفہ رزق ہے اس کو استعمال کرو، اس سے کیا عرفہ رزق جو طیب رزق ہے اس کے استعمال کرنے سے تمہاری جسم جو ہے وہ پیوریفائی ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے، تم طیب ہو جائے گا، رب کے ساتھ جڑ جاؤ گے، پھر دنیا کوئی طاقت تمہیں جو ہے وہ عزت حاصل کرنے سے روک نہیں سکتی، لیکن تم جو ہے وہ ذلت پسند کرتے ہو۔ تو کہا اہبطوا مصر، تو کہا یعنی کہ تم اگر اسی کے اوپر اصرار ہی کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، پھر تم جدھر رخ تمہارا ہے ادھر جاؤ، پھر تم کدھر گہرائیوں کی طرف جاؤ گے۔ فائن لکم ما سألتم، پھر اس میں یعنی کہ تم کو مل جائے گا جو تم سوال کر رہے ہو، لیکن اس میں کیا ہے؟ اس میں تم نیچے ذلت کی طرف جاؤ گے، ٹھیک ہے نا، پستی کی طرف جاؤ گے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اور اب یہاں جو بات واضح کی، یہاں یہ بتایا کہ جب تک آپ کا رزق عرفہ نہیں ہوگا تب تک آپ کی سوچیں، فکریں، آپ کا جسم یہ عرفہ نہیں ہوگا، یہ طیب نہیں ہوگا جی۔ جیسا رزق ہوگا ویسے آپ بنو گے، ویسی سوچیں، ویسی فکریں، ویسا وہی سب کچھ۔ اگر طیب رزق ہوگا، پیوریفائی ہوگا، آپ کے ساتھ جڑ جاؤ گے، آپ کے اندر تقویٰ ہوگا، آپ کا وجود تقویٰ آ جائے گا، آپ کا وجود بن جاؤ گے، تو پھر آپ رب کا وجود ہو، پھر رب آپ کو استعمال کرے گا، رب آپ کو چلائے گا، دنیا کوئی طاقت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، آپ کو آٹومیٹکلی عزت حاصل ہو جائے گی، بلند مقام حاصل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اپنا رزق بدل جائے گا، اپنے آپ کو خبیث کر دو گے، خبیث بنا دو گے، تو رب سے دور ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ رب تو سبحان ہے نیچے جانے سے، آپ کی سوچیں، فکریں سب کچھ خبیث ہو جائے گا، رب سے کٹ جاؤ گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ پھر یہ نکلا، وہ یہ آگے کہا گیا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ یہاں یہ کہا گیا ہے جب خوراک جو ہے اسے ادنا کر لیا جاتا ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ پھر طے شدہ ہے کہ پھر ذلت و مسکنت جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ذلت و مسکنت، بیماریاں، طرح طرح کے یہ حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ اللہ کا غضب، یہ اللہ کے غضب سے ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟
اور یہ جو ذلت و مسکنت ڈلتی ہے یہ ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ ذلت و مسکنت اگر بنی اسرائیل کے اوپر ڈلی تھی تو کیوں ڈلی تھی؟ اس وجہ سے ڈلی تھی، ذالک کہا، ذالک وہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کیوں ہوا تھا؟ بِأَنَّهُمْ، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے ساتھ ہوا تھا جس کے ساتھ تم ہوئے ہو، تم ذلیل ہوئے ہو۔ اب یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ اس طرح ذلیل ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل کی بات کرتے کرتے براہ راست اب یہ کہا ذالکا وہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا، بنی اسرائیل جو ذلیل و رسوا ہوئے تھے نا، ان کے بعد ذلت و مسکنت ڈال دی گئی تھی، جی، اللہ کے غضب کا شکار ہوئے تھے، بنی اسرائیل اللہ کے غضب کا شکار ہوئے تھے۔ ذالک وہ جو ہوئے تھے، کیسے ہوئے تھے؟ بِأَنَّهُمْ، اس میں کچھ شک نہیں، جس کے ساتھ تم ہوئے ہو۔ بِأَنَّهُمْ اس وقت جو موجود ہیں ان کو کہا جائے جس کے ساتھ تم ذلیل و رسوا ہوئے تو تمہارے اوپر یہ ذلت و مسکنت ڈالی گئی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کس کے ساتھ تم ہوئے ہو؟ کانو یکفرون بآیات اللہ، جو ہے وہ قانون میں جو قدر میں کر دیا گیا۔ کیا قدر میں کر دیا گیا؟ جب تم اللہ کی آیات کا کفر کر رہے ہو، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بغیر حق جو نبیین ہیں اللہ کے بھیجے ان کا قتل کر رہے ہو، ان کو قتل کرو گے، قتل کرتے رہے تو پھر کیا اوپر جاؤ گے نیچے جاؤ گے؟ اب اس آیت میں پیچھے بنی اسرائیل کا ذکر نہیں کیا گیا، یعنی سارا بنی اسرائیل کا پیچھے بنی اسرائیل کا ذکر کر کے آگے کہا گیا کہ آج ذرا غور کرو، کیا آج تم بھی بالکل اسی ذلت و مسکنت کا شکار نہیں؟ تمہارے اوپر وہی ذلت و مسکنت نہیں ڈال دی گئی جو بنی اسرائیل پر ڈالی گئی تھی ماضی میں؟ جی بتائیں نا، موسیٰ کے بعد، موسیٰ سے پہلے بھی، موسیٰ کے بعد، مریم کے بعد، جی اے مسلمانوں وہی ذلت و مسکنت تمہارے اوپر آئی ڈال چکی ہے نا، تو یہ کیسے؟ یہ بالکل اسی طرح ڈلی ہے جیسے بنی اسرائیل کے اوپر ڈلی تھی۔ بنی اسرائیل کے اوپر کیسے ڈلی تھی؟ وہ جو نبیین تھے ان کو قتل کر دیتے تھے، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے۔ کیوں؟ وہ ان کی خواہشات کے خلاف آتے تھے نا، ان کی خواہشات کے مطابق نہیں آتے تھے، تو تم بھی وہی کرتے رہے، رب کے بھیجے ہوئے کا کفر و کذب کرتے رہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جی بغیر حق انہیں قتل کرتے رہے، ان کا کفر و کذب کرتے رہے، تو جب رب کی طرف آنے والی رہنمائی کا دروازہ بند کیا جائے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جی کیا یہ تمہارے ملاٹے جو شیاطین ہیں، مشرکین ہیں، یہ تمہاری رہنمائی کر پائیں گے؟ یہ تمہیں دنیا میں بلند مقام عطا کر پائیں گے؟ اے عقل کے اندھو، گدھے کے بچو، دیکھو تو صحیح تمہاری آج جو حالت، اور یہ جن کے پیچھے تم ملاٹے، تمہارے ملاٹے نہیں تمہیں یہاں اس حالت میں لے کر آئے؟ جی رہنمائی تو یہ کر نہیں سکتے، یہ تو محض اپنے پیٹ کی خاطر تمہیں جو ہے کہانیاں سناتے ہیں، اپنا پیٹ پالتے ہیں، تمہارے اموال کھاتے ہیں۔ ذالک بما عصوا، یہ کس وجہ سے ہے؟ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا، تو کیوں ہوا تھا؟ کس کے ساتھ ہوا تھا؟ وجہ یہ تھا عصوا، نافرمانی، یہ تم جو نافرمانی کر رہے ہو، یہ نافرمانی اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، یہی تمہارے ساتھ ہوا۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، جو ہماری حد لگائی حدود ہے ان حدود سے تجاوز کر رہے ہو، یہی بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یعنی ایک چیز کی اگر آپ کو حالت مجبوری میں کھانے کی اجازت دے دی جاتی ہے تو ایک حد لگائی، کہا بھائی جب تک تم اس حالت میں ہو، مجبوری میں تم نے کھانا ہے، ورنہ نہیں، اس کو عادت نہیں بنانا۔ یہی بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ جب یعنی کہ رزق کا مسئلہ تھا، انہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم گوشت کھا لو، لیکن حد لگائی تھی کہ اس کو عادت نہیں بنانا اور اس کو پیٹ بھر کے یعنی کہ ذائقے کے لیے نہیں کھانا۔ جب دوسرا رزق میسر نہیں ہے تو مجبوری کی وجہ میں کھانا ہے، جب مجبوری ختم ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو السبت کا معنی کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں ہفتے کا دن، گدھے کے بچوں، السبت کا مطلب ہفتے کا دن، السبت کہتے ہیں کہ جب کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسے حالات ہوتے ہیں، ایسے اوقات ہوتے ہیں، ایسے جن میں کچھ یعنی کہ وہ کنڈیشنز کے ساتھ جو ہے اجازت دی جاتی ہے کوئی کام کرنے کی، یعنی عام حالات میں، معمول میں وہ کام، وہ چیز الاؤ نہیں ہوتی، لیکن مخصوص حالات میں اسے کچھ وقت کے لیے الاؤ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایمرجنسی بنیاد پر، جنگی بنیاد پر۔ تو بنی اسرائیل کو جو ہے وہ مجبوری کی حالت میں، ایک مخصوص حالت میں، یہ جو ادنا رزق ہے، یہ جو گوشت ہے، یہ کھانے کی اجازت دی، اور ایک حد تک اجازت دی، اور کہا دیکھنا یہ جو ہم نے حد لگائی اسے تجاوز نہیں کرنا، یعنی اسے عادت نہیں بنانا، اس کو اپنا پراپر رزق نہیں بنا لینا، اور اس کو پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھانا بلکہ زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے حد سے تجاوز کیا،
کیا حد سے تجاوز؟ انہوں نے اس کو گوشت کو اس رزق کو یعنی اپنا مقصد بنا لیا، اپنی خوراک بنا لیا، اپنا رزق بنا لیا. تو نتیجہ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قرادہ و خنازیر بن گئے، یعنی کہ ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، غور و فکر کرنے کی صلاحیتیں ان کے اندر ختم ہو گئی. ظاہر بات ہے جیسا جو آپ کا رزق ہے وہی بنو گے نا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ گوشت جو ہے یہ آپ کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے، یہ آپ کے اندر آگ پیدا کرتا ہے، آپ کے اندر جنسیت، آپ کے اندر جو ہے وہ خواہشات، یہ فحش پرستی، یہ چیزیں جو ہے آپ کے اندر جو ہے وہ درندگی جو اس کی وجہ سے آتی ہے، پروڈیوس ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کا جو جسم ہے، اپنی باڈی ہے، اس کو آپ سمجھیں گے، اس میں غور کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا آپ کی باڈی جو ہے یہ کیمیکل فارمولہ ہے، کیمسٹری کا فارمولہ ہے. کون کون سے جو کیمیکلز ہیں، جو عناصر ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں، خصلتیں کیا ہیں. جب ایک سے زائد ایلیمنٹس ملتے ہیں ان کی مقدار جو ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے، ان کا پھر ری ایکشن کیا آتا ہے. تو جس کے پاس یہ علم ہے وہ بڑی آسانی سے جان سکتا ہے کہ گوشت جو ہے وہ کسی بھی مخلوق کا ہو وہ کتنا خطرناک ہے، ٹھیک ہے، کتنا تباہ کن ہے. گوشت جو ہے وہ آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ آ نہیں آ رہی؟ گوشت آپ کی نہ صرف سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے بلکہ آپ کے اندر خواہشات کا انبار لگا دیتا ہے اور آپ کو درندہ بنا دیتا ہے. آپ کے اندر جو ہے وہ ہوس پرستی اور آپ کے اندر صبر ختم کر دیتا ہے. آپ کے اندر اجرت جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے، جلد بازی. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی بالکل آ رہی. اسی طرح جو ادنا رزق ہے، دھالیں وغیرہ، یہ ادنا رزق ہے، اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں پائے. تو یہ کہا کہ جب انہوں نے اسبد سے یعنی تجاوز کیا، یعنی جو حدود ہم نے لگائی تھی، وہ جب انہوں نے تجاوز کیا تو نتیجہ کہ وہ قرادہ و خنازیر بن گئے. یعنی قرادہ یعنی وہ ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کے اندر سوچنے سے ان کی صلاحیت ختم ہوگی. وہ جو سنتے جو دیکھتے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اپنے ملاٹوں کے پیچھے اندھو کی طرح چلنا شروع ہو گئے. اور خنازیر یعنی کہ ان کے اندر جو ہے وہ اپنی یعنی کہ پیچھے مڑ کر دیکھنا کہ پیچھے مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے اس کو مان کر اس کی اصلاح کرنا، یہ صلاحیت ان کے اندر ختم ہو گئی. اگر ان کے اوپر کوئی ان کی غلطی واضح کرتا تو بجائے یہ پیچھے مڑ کے اپنی اصلاح کر لیں، اس غلطی کو غلطی مانتے ہوئے اصلاح کر لیں، وہ غلطی ان کے اوپر ان کی غلطی واضح کرنے والے کو اپنا دشمن مانتے ہوئے اس کے ساتھ دشمنی کرتے، اس کے گالیاں دیتے، بکواسات کرتے تھے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب رزق آپ کا ایسا ہے تو آپ یہ بنیں گے تو پھر ظاہری بات ہے جو بھی آپ کے ساتھ عقل والی بات کرے گا تو آپ تو اس کے دشمن بن جائیں گے نا. تو وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ تو رب کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں. رب کے بھیجے تو آپ پھر کیا کرو گے؟ آپ ان کا کفر کرو گے، کذب کرو گے، قتل کرو گے. جی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ آپ بلند مقام پر جاؤ گے، ذل و رسوا ہو جاؤ گے رب کے ساتھ دشمنی کرنے سے. جی رب کی طرف سے آنے میں رہنمائی کا دروازہ بند کرنے سے اوپر جاؤ گے، نیچے جاؤ گے، ذل و رسوا ہو جاؤ گے. جی واضح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تو اب یہ صرف یعنی کہ یہ ایک آیت نہیں ہے، یہ ایسی اور بھی آیات ہیں. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں، وہ آیات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو کہ دہلا دینے والی آیات ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ جو ہے اسی طرح کی ایک اور آیت ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 ہے. جی تو اس میں بھی یہ ضربت علیہم الذلہ، علیہم الذلہ اینما سفکوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنۃ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. اب یہ جو آیت ہے جی سورہ آل عمران جو ہے اس کی آیت ہے 112. اب اس آیت میں کن کا ذکر ہے؟ جی اس آیت میں کن کا ذکر ہے؟ حیران کن طور پر اس آیت میں نہ تو بنی اسرائیل کا ذکر ہے، یعنی بنی اسرائیل میں سے نہ تو یہودیوں کا ذکر ہے، نہ عیسائیوں کا ذکر ہے، نہ کسی اور کا ذکر ہے. بلکہ اگر آپ اس سے پچھلی آیات دیکھیں تو مسلمان خود مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ یہ آیت 112 ہم نے پڑھی، اس سے پیچھے آیت 111 اور 110 نمبر آیت کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو چیز یہ ہے، یہ پیچھے یہ کن سے بات ہو رہی، کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ ایک ایک مسلمان اور مسلمانوں کے ملاٹے مانتے ہیں کہ کنتم خیر امۃ، یہ ہم مسلمان ہیں، ہم سے کلام کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا ذکر ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل۔ کنتم خیر امۃ، تو یہ جو بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم امت خیر ہیں، یہ جو اپنے آپ کو امت خیر کہہ رہے ہیں، ان کے بارے میں آگے کہا گیا ہے کہ اے خود کو امت خیر کہلوانے والو، آج ہم تم سے سوال کرتے ہیں کہ ذرا آج تم یہ بتاؤ، آج تم واقعتاً امت خیر ہو یا آج تم بذات خود شر کا شکار ہو؟ آج تم ذلت و مسکنت کا شکار ہو چکے ہوئے ہو؟ بتاؤ ذرا آج تمہاری حالت کیا ہے؟ کیا ذلت و مسکنت کا شکار نہیں ہو چکے ہوئے؟ جی بالکل ہوتے ہیں۔ یہی سائد میں بتایا جا رہا ہے، ضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ الذِّلَّةُ، یہ جو تمہارے اوپر ذلہ ڈالی گئی ہے، کیسے ڈالی گئی اور ذلہ بھی کیسی ہے؟ اَيْنَمَا ثُقِفُوا، اور تم دنیا میں جہاں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، تمہیں تمہارے اوپر ذلت ڈال دی گئی ہے، تمہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے پوری دنیا میں، جہاں بھی ہو تم۔ جی سمجھ رہے؟ تمہاری کوئی اہمیت نہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو حالت ہے، یہ یہودیوں کی ہے، عیسائیوں کی ہے، ہندو کی ہے، بدھوں کی ہے، یا پوری دنیا میں یہ وہاں دیکھی قوم مسلمان ان کی یہ حالت ہے؟ جی مسلمان قوم کی ہے۔ ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیں یہ کن کا ذکر کیا جا رہا ہے، جن کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس قرآن میں کہا جا رہا ہے اے مسلمانوں تمہارا ذکر ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کے اوپر ایسی ذلت ڈال دی گئی ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا کہ کوئی ویلیو نہیں ہے، ذلیل ترین قوم ہے جہاں بھی ہوتے ہیں۔ اگر وہ بچتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لوگوں کی گالیوں سے، بکواسات تھے، ان کی حقارت کی نگاہ سے، تو بچنے کی وجوہات کیا ہیں بتایا جا رہا ہے، اللہ سوائے اس کے بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، جو اللہ کی حبل ہیں ان کو اگر کوئی پکڑ لیتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یا پھر جو لوگوں کی جو یعنی کہ جو ناس دنیا کے جو لوگ ہیں، جو دنیا کی اقوام ہے، اگر کوئی ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، سمجھا، ان کا پپڑ بن جاتا ہے، ان کے گن گانا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ دنیا میں حقارت کی نگاہ سے بچ جائے گا۔ لیکن اگر وہ یہ دونوں، ان دونوں میں سے کوئی رستہ اختیار نہیں کرتا اور وہ مسلمان رہتا ہے، تو نتیجہ کیا ہے پھر؟ ذلت، ٹھیک ہے جی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ جیسے گویا کہ یعنی کہ وبا ہوتی ہے، اور وہ یعنی کہ ان کی حالت جو ہے کس کے سبب، کس وجہ سے؟ اللہ کے، یہ اللہ سے غضب کے سبب ہے۔ اور صرف یہ نہیں، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور اب مجھے یہ بتائیں ان کے اوپر المسکنت، مسکنت ڈال دی گئی یا نہیں ڈال دی گئی؟ مسکنت کسے کہتے ہیں؟ کھانے کو نہیں ہے، قرضے لے کے کھانا، مانگ کر کھانا۔ ہندو قرضے لے رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، یہودی، عیسائی، بدھ مت، دنیا میں وہ کون سی قوم ہے جو قرضوں پر اور ادھار پر پل رہی ہے؟ مسکنت کسے کہتے ہیں؟ مسکنت کہتے ہیں ہاتھ پاؤں سب کچھ سلامت ہے لیکن کھانے کو نہیں ہے، کھانے کے لیے کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، اسے کہتے ہیں مسکنت، ٹھیک ہے جی۔ ایک کس کے اوپر ہے؟ کیا یہ خود کو مسلمان کہلوانے والے، بالخصوص جن کی طرف آج یعنی رسول بھیجا گیا، جو کفر و کذب کرنے والے ہیں رسول کا، احمد عیسیٰ کا، یہ پاکستان کے مسلمان جی، ان کی یہ حالت نہیں جی۔ تو یہ حالت کیوں ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ ذالک بانہم، ذالک وہی مسکنت ہے جو اس سے پیچھے بھی یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، اور وہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ بانہم، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ ان کے اوپر یہ وہ جو ذلت و مسکنت ڈلی ہے، وہی جو بنی اسرائیل پر ڈلی تھی، کس کے سبب، کس کے ساتھ، کس وجہ سے؟ کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ جو اللہ کی آیات سے جو کفر کر رہے ہیں، اور اور یقتلون الانبیاء، اور جو اس سے پہلے نبی آتے رہے،
محمد کے فلٹر سے نکل کر جو انبیاء جتنے بھی نبی آئے تو ان کو کیا کرتے رہے؟ نبیوں کو، انبیاء کو قتل کرتے رہے بغیر حق، حق نہیں تھا رائے برابری کو انہیں قتل کیا جاتا. جن کو قتل کرنا چاہیے تھا ان کو انہوں نے اپنے سروں پر بٹھایا، ان کو اپنے رہنما بنا لیا ان ملاٹوں کو، اور جن کو قتل نہیں کرنا بلکہ جن کو رہنما بنانا تھا ان کو قتل کرتے رہے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. آئی وہی بات یہاں یا نہیں آئی؟ یہ بالکل آئی. جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو بالکل آ رہی ہے. چیز یہ ہے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا جی یہ ہمارا ذکر نہیں، یہ تو کسی اور کا ہے. یہ آیت تو ایسی آیت ہے، اس میں تو براہ راست خطاب ان سے ہے، ان سے جن کو کہا کہ کنتم خیر امۃ. جی تو یا تو یہ مان لیں ہم وہ امت نہیں ہے، امت خیر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں مانتے تو پھر ظاہری بات ہے آگے جو آیت میں ذکر ہے وہ تو ان کا ذکر ہے، ان کا بارے میں ذکر کیا، ان کی بات کی جا رہی ہے جو اپنے آپ کو امت خیر کے کلیم کر رہے ہیں. پھر دوسری بات اگر تم کہو نہیں یہ ہم امت خیر نہیں ہے اور یہ ہے وہ ہے، اس آیت میں ہمارا ذکر نہیں، پھر بھی تم نہیں کہیں جا سکتے. کیونکہ اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے، کسی اور کا تو ہے نہیں. جی بھائی بنی اسرائیل کا ہم ذکر کیوں کریں گے؟ بنی اسرائیل کو بدو لعنت کر دی جا چکی ہوئی نا، ان کا ذکر ہم کیوں کریں گے؟ یہود کا کیوں کریں گے؟ نصارہ کیوں کریں گے؟ ہم ان کے اوپر لعنت کی جا چکی ہوئی. اگر تمہیں لگتا ہے یہ ان کا ذکر ہے، تم کہتے ہو یہ قرآن میں اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر کیا، تو تم اللہ کے اوپر تہمت لگا رہے ہو کہ اللہ جو ہے ایک طرف کہتا ہے میں نے ان پر لعنت کی، دوسری طرف ان کو پھر توجہ دے رہا ہے، ان کی طرف اپنا رخ کر رہا ہے، نظر کر رہا ہے، ان کی طرف ان کا ذکر کر رہا ہے. جی ان پر لعنت کی جا چکی، یہ ان کا ذکر نہیں ہے، یہ تمہارا ذکر ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ان کی مسلوں سے بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ چیز تو کسی بھی لحاظ سے کسی بھی پہلو سے یہ بھاگ سکتے ہیں. یہ سورہ المائدہ ہے اور اس کی آیت 20 ہے. سورہ المائدہ کی 20 نمبر آیت ہے. اچھا اس آیت میں کیا کہا گیا؟ بہت ہی دہلا دینے والی آیت ہے. اس آیت میں کہا گیا وَإِذْ قَالَ، اور تب کہا تھا، کس نے کہا تھا؟ موسیٰ نے لی قوم ہی، اپنی قوم کے لیے. اور تب کہا تھا موسیٰ نے کس کے لیے؟ اپنی قوم کے لیے. یا قوم اذکروا، اے میری قوم کیا یاد کر رہے ہو نعمت اللہ، کہ کس طرح جو ہے وہ اللہ نے نعمت کی تھی علیکم تمہارے اوپر. جی اللہ نے تمہارے اوپر نعمت کس طرح کی تھی، کیا یاد کر رہے ہو؟ کہا یاد کرو ذرا کہ جب تمہارے اوپر اللہ نے اپنی نعمت کی تھی، یعنی تمہیں جو ہے وہ زمین کا اقتدار و اختیار دیا تھا، عزت دی تھی، بلند مقام دیا تھا، تو یہ مقام تمہیں کیسے حاصل ہوا تھا؟ جی تو آگے موسیٰ کہہ رہا ہے اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہا کہ جب تم میں انبیاء کیے گئے، جب تک نبی آتے رہے تو تب تک کیا ہوا؟ وجعلکم ملوکا، اور تم کو ملوکا بادشاہ بنائے رکھا، دنیا میں بادشاہت حاصل رہی. جی جی وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. اب جو چیز یعنی کہی جا رہی ہے آگے، دو صورتیں، یعنی کہ دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تمہیں جو ہے وہ عطا کیا گیا، تمہیں دیا گیا، وہ مقام دیا گیا، وہ مرتبہ دیا گیا کہ جو عالمین میں سے کسی کو بھی نہیں دیا گیا. اور دوسرا جو ہے وہ یوتی، فیوچر کے بارے میں کہا گیا کہ اگر غور کرو، اگر آج یعنی کہ ماضی کو ذرا یاد کرو کہ کیسے تمہیں بلند مقام ملا تھا اور وہ کب تک برقرار رہا، تو پتہ چلتا ہے جب تک تمہیں انبیاء آتے رہے تو تمہیں بلند مقام حاصل رہا. اور پھر جب تم ذلیل ہوگے کیسے ہوگے؟ جب تم نے یہ دروازہ بند کر دیا، جیسے کہ پہلے بھی ہم نے آیت ذکر کی تھی، جب انہوں نے کہا یعنی شکوک میں پڑ گئے اور بعد میں یہاں تک یہ کہنا شروع کر دیا کہ یوسف جو ہے آخری نبی، آخری سو کے بعد کوئی نہیں آئے گا، دروازہ بند.
تو نتیجہ کیا نکلا؟ زیرو رسوا ہو گئے۔ تو یہی موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اے لوگو، ذرا غور کرو کہ رب کس طرح جو ہے وہ عزت دیتا ہے اور کس طرح قوم ذلیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب تک نبی انبیاء آتے رہتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے آتے رہتے ہیں اور ان کی دعوت کو تسلیم کیا جاتا ہے تو قوم کو عزت حاصل ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ رب کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے، رب آتا ہے تمہاری رہنمائی کے لیے، تو رب سے بہتر کو رہنمائی کر سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جب تک انبیاء آتے رہے تو پھر کیا ہوا؟ تمہیں نہ صرف عزت بلکہ جو ہے تمہیں ملک حاصل رہا، تمہیں جو ہے بادشاہت حاصل رہی۔ اور یہی کہا کہ اب اگر تم اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے دوبارہ یعنی کہ ڈٹ جاتے ہو اس کے اوپر، یعنی آج پھر تمہیں سے رب نے اپنا رسول بھیج دیا ہے، یعنی میں موسیٰ آ گیا ہوں، اور تم اگر ڈٹ جاتے ہو اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے وہی کرتے ہو، میرا ساتھ دیتے ہو، میرے ساتھ جڑ جاتے ہو، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جو ہے وہ عزت حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ لیکن اگر تم نہیں کرتے تو جب تک تم واپس اس پر نہیں پلٹو گے، اس قانون کے اوپر، اس اصول کے اوپر، جی، تو تب تک جو ہے وہ تمہیں عزت حاصل نہیں ہوگی، بادشاہت حاصل نہیں ہوگی، ملک حاصل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر تم کرتے ہو تو یہ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، اگر تم کرتے ہو، ٹھیک ہے جی، جو نبی تمہارے اندر آتے رہتے ہیں، تم ان کو تسلیم کرتے، ان کی رہنمائی کے پیچھے چلتے ہو، تو پھر میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہیں ایسا ملک دیا جائے گا، یعنی وہ دیا جائے گا کہ جو عالمین میں سے کسی کو نہیں دیا گیا۔ اور پھر ذرا غور کریں، وہی ملک داؤد اور پھر داؤد کے بیٹے سلمان کی صورت میں دیا گیا یا نہیں دیا؟ ون ورلڈ حکومت قائم ہوئی، سلمان نے قائم کی، ہوئی قائم یا نہیں ہوئی؟ تو یہ کن کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ وہی بات، یہ اصل میں وہی قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، بلکہ یہ الاولین کی مصنوع سے آج کا ذکر ہے۔ تو جیسے اس وقت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا، بالکل عین اسی طرح کیا آج احمد عیسیٰ یہ قوم محمد کو، خود کو مسلمان کہلوانے والوں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اے گدھے کے بچوں، آج تم جس حالت میں ہو، کیا شروع سے تمہاری یہی حالت تھی؟ جی ذرا پیچھے جاؤ، جب تمہیں عزت حاصل تھی، بلند مقام حاصل تھا، تو کیسے حاصل ہوا اور وہ کب تک قائم رہا؟ جی بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب اگر تم عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے، باقی اگر تم خواب دیکھنا چاہتے ہو دیکھتے رہو، کوئی خوابوں میں پابندی تھوڑی ہے، اس میں جل کر راکھ ہوگی۔ طریقہ ایک ہے، طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب رب کی طرف سے رہنمائی آئے تو خود کو اس کے آگے جھکا دو، اس کی اطاعت و اتباع کرو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جو ہے وہ عزت حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اور آج جب رب کا بھیجا ہوا آ گیا، جی، اور طے کر دیا جی نہیں مانیں گے، تو پھر تمہیں دنیا کی کوئی طاقت ذلت سے نکال سکتی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسی حالت میں تم رہو گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تم اس سے نکلو، تمہارے لیے عذاب ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ ہے ہی نہیں، دیکھتے رہو خواب۔ باقی یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی رسول جو ہے وہ رب جو ہے وہ منتیں کر رہا ہے، جی رسول منتیں کر رہا ہو، میرا ساتھ دو، میرے ساتھ جڑ جاؤ، نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ رب جب تک بشری صورت میں سامنے آیا نہیں تھا تب تک جو ہے وہ جتنے بھی شریک ہیں ان کے لیے وقت تھا۔ جب رب بشری صورت میں سامنے آ گیا ہے تو پھر رب بشری صورت پر بھی اپنا شریک برداشت نہیں کرے گا، جتنے بھی شریک ہیں ان کو مٹائے گا۔ رب یہ نہیں ہے کہ تم ساتھ دو گے تو جناب رب کا کام ہوگا، تم ساتھ نہیں دو گے تو کام نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ تمہارے فائدے کی بات کی جا رہی ہے، یہ تو ہونے جا رہا ہے۔ رب محتاج تھوڑا ہی ہے، رب کا کوئی مقابلہ تھوڑی کر سکتا ہے۔ اور اگر مثال کو تم ساتھ دیتے ہو یا احمد عیسیٰ کے ساتھ جڑتے ہو تو کیا تمہارے احمد عیسیٰ کے ساتھ جڑنے سے کیا تم اس تجدیدیت کو، اس ٹیکنالوجی کے اس کو ختم کر کے تم جو ہے وہ کوئی اسٹیٹ قائم کر دو گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہیں تو یہ نہیں کہ منتیں کی جا رہی، نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو قدر میں کر دیا گیا، یہ تو ہو کر رہنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہونے سے روک نہیں سکتی۔ یہ اگر آواز لگائی جا رہی ہے تو آواز اپنے وجود کے لیے لگائی جا رہی ہے، جو المومنین ہیں ان کو نکالنے کے لیے، اپنے وجود کے لیے، اور جو کفر و کذب کرنے والے ہیں ان کے اوپر حجت کرنے کے لیے، تاکہ کل کو جب پچھتائیں تو پھر ان کے اوپر نہ تو ترس کھایا جائے، نہ ہی یہ کہہ سکیں کہ اگر ہمیں موقع دیا ہوتا، اگر ہماری پر واضح کیا ہوتا، اگر یہ ہوتا، اگر وہ ہوتا، یہ نہ کہہ سکے، کوئی بہانہ نہ بنا سکے، کوئی عذر نہ پیش کر سکے۔ جی
جی بالکل. جی باقی دیکھیں، غور کریں، جب آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو چکی ہے کہ اللہ جو ہے وہ العزیز الحکیم ہے. اللہ کیا ہے؟ العزیز الحکیم. العزیز الحکیم ہے. تو العزیز الحکیم کا مطلب کیا ہے؟ بھائی اللہ جو بھی کام کرتا ہے وہ انتہائی باریک بینی سے کرتا ہے. اگر کہیں پر کوئی فرق رکھتا ہے تو اس فرق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی اس فرق کو نظر انداز کرتا ہے، اگر وہ چھوٹے سے چھوٹا ہی فرق کیوں نہ ہو، تو وہ اللہ کے العزیز الحکیم ہونے کا کفر کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ جی بھائی اگر دروازہ رب نے بند کر دیا تھا نبوت کا، تو ذرا غور کریں، دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. یہ کہتے ہیں نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ اس طرح کی آیت جو ہے. جی جی تو اس میں جو خاتم النبیین، اس کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ آخری نبی. اور نبیین سے مراد کیا لیتے ہیں؟ وہ جو نبی پیچھے گزر چکے ہیں، ان سب نبیوں کے خاتمے پر. تو اگر تو جو النبیین ہیں، اس کا معنی واقعتاً وہ نبی ثابت ہو جائیں جو نبی گزر چکے ہیں، ماضی والے نبی، پھر تو ٹھیک ہے، واقعتاً بھائی محمد ان کے خاتمے پر کہہ لو، جی مانا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ جو جی چاہے کر لیں، النبیین کا معنی آپ یہ کر ہی نہیں سکتے کہ جو ماضی میں نبی آئے، تو پھر خاتم النبیین کا وہ معنی ہو سکتا ہے جو یہ کرتے ہیں، کھینچ تان کے جو جھگڑا کرتے ہیں قرآن کے ساتھ. جی بالکل نہیں. اب آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے کہ قرآن جو کہتا ہے کہ قرآن کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، یہ جھگڑا کرنے والے کون ہیں؟ جی قرآن ایک شاید دیتا ہے، بات کہتا ہے کہ نہیں، زبردستی قرآن کے ساتھ جھگڑا کر کے اپنی بات اس کے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا ہی نا؟ اور جھگڑا کسے کہتے ہیں؟ تو اب دیکھتے ہیں کہ جو النبیین ہیں اس کا معنی وہی ہے جو یہ لیتے ہیں، ماضی والے نبی یا نبیوں کی جمع. اگر نبیوں کی جمع معنی سامنے آ جائے، ماضی والے نبی آ جائے، تو ٹینشن ختم. جی سچے ہیں، یہ مان لیتے ہیں سچے ہیں. لیکن اگر جو النبیین ہے، اس کا ترجمہ یا اس کا معنی نہ ماضی والے نبی یا نبیوں، نہ ہی نبیوں کی جمع سامنے آئے، بلکہ کچھ اور آئے، اور وہ ایسا معنی سامنے آئے کہ جو آپ چاہ کر بھی جو اپنے معنی مطلب پہنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں پہنا سکتے، تو پھر جھوٹا کون؟ جی کذاب کون؟ مشرک کون؟ قرآن کے ساتھ جھگڑنے والا کون؟ اللہ کی بات کو، قرآن کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھنے والا کون؟ جی یہ مسلمان ثابت ہوتے ہی نہیں ہوتے ختم نبوت والے. جی بالکل ہوتے ہیں. اب جب اللہ العزیز الحکیم ہے، اگر رائے برابر بھی کہیں فرق رکھتا ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ذرا غور کریں، قرآن میں 5 الفاظ کا استعمال ہوا ہے. نمبر 1 نبی، نمبر 2 لفظ نبی کے نیچے 2 زیریں نبیین، نمبر 3 انبیاء، نمبر 4 نبیون، نمبر 5 نبیین. کوئی چھٹا لفظ آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی، نبی، نبیین، انبیاء، نبیون، نبیین. ٹھیک ہے جی. ان میں سے ایک جو لفظ نبی ہے وہ تو واحد نبی، جسے کہتے ہیں واحد کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے نبی. اور دوسرا جو ہے لفظ نبی کے نیچے 2 زیریں، تو جب 2 زیریں آ جائیں تو آگے یعنی جتنا آگے سے آگے لے جایا جا سکتا ہے، تو نبی کو آگے سے آگے یعنی 1 نبی، 2 نبی، 3 4 5 6 7، تو آگے سے آگے یعنی جتنے نبی ہو سکتے ہیں. اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ نبیین کا مطلب بنتا ہے کل کے کل نبی. اور آپ اسی قرآن کو اٹھا کے دیکھیں کہ قرآن جب نبیوں میں سے نبی یا رسولوں میں سے رسول کی بات کرتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ من نبیین یا پھر من رسولن، یعنی من نبیین، لفظ نبی کے نیچے 2 زیریں لگاتا ہے، یا کہتا ہے کہ جتنے بھی نبی ہیں ان میں سے جو بھی نبی.
رسول لفظ یعنی رسول کے لام کے نیچے دو زیر ہیں، یعنی جتنے بھی رسول ہیں ان میں سے جو بھی رسول آیا جی. تو ایک نبی لفظ جو ہے وہ واحد ہو گیا، لفظ نبی کے نیچے دو زیریں یہ جمع ہو گیا. پیچھے بچتے ہیں تین الفاظ انبیاء، نبیون اور نبیین. حیران کن طور پر جو کلام کیا جا رہا ہے، مخاطب جو ہے انسان ہے، انسان کے لیے تین حالتیں بنتی ہیں، اور وہ تین حالتیں کون سی ہیں؟ ایک ماضی ہے، ایک حال ہے اور ایک مستقبل ہے. تین الفاظ بچتے ہیں، انسان سے کلام کیا جا رہا ہے، تو ظاہری بات ہے جب انسان سے کلام کیا جا رہا ہے تو ماضی کی بھی بات کی جائے گی، حال کی بات کی جا سکتی ہے، مستقبل کی بھی. تو تینوں سیغے چاہیے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ انبیاء، نبیون، نبیین یہ ماضی، حال اور مستقبل جو ہے یہ سیغے ہیں؟ بے شک جمع کے سیغے بھی ہیں، لیکن صرف جمع کے سیغے نہیں ہیں، بلکہ جمع ماضی ہے، جمع حال ہے، جمع مستقبل ہے جی. تو اب آپ ایسا کریں، جتنے بھی تراجم ہیں، جتنی بھی تفاسیر ہیں، آپ تمام کے تمام تراجم، تمام کے تمام تفاسیر کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو کہیں پر بھی یہ فرق نظر نہیں آئے گا کہ نبیین کے معنی کیا ہیں، نبیون کے معنی کیا ہیں، یا انبیاء کے معنی کیا ہیں، بلکہ جہاں بھی یہ الفاظ آتے ہیں وہاں پر نبیوں کی جمع، نبیوں کے نبیوں ترجمہ کر دیا جاتا ہے، انبیاء ترجمہ کر دیا جاتا ہے. یہ بتایا نہیں جاتا کہ اوپر انبیاء ہے، انبیاء کا معنی کیا ہے، نبیون ہے، نبیون کا معنی کیا ہے، نبیین ہے، نبیین کا معنی کیا ہے. اگر تین طرح کے الفاظ رب نے استعمال کیے ہیں تو آخر کوئی نہ کوئی تو فرق ہے نا، یعنی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے نا. اتنا بڑا بڑا فرق رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ وجہ تو ہوگی، بغیر وجہ تو رب نے اتنا بڑا فرق رکھا نہیں جو ہے وہ آپ کو نظر کہ کیا چیز. آپ یہ دیکھیں، کیا یہ اپنے عمل سے اللہ کے العزیز الحکیم ہونے کا کفر نہیں کر رہے جی؟ ثابت نہیں ہوتے کافر اللہ کے العزیز الحکیم ہونے کا؟ اب جب آپ گرامر کی روح سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو انبیاء ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، نبیون جو ہے وہ حال کا صیغہ ہے، اور نبیین جو ہے یہ مستقبل کا صیغہ ہے. قرآن سے بھی پوچھیں گے، قرآن بھی آپ کو بتائے گا جب نبیین کی بات کرتا ہے تو قرآن ان کو نبیین کہتا ہے کہ پہلے ایک لائن کھینچتا ہے، پھر اس لائن کے بعد والے جو نبی ہیں ان کو نبیین کہتا ہے، یعنی بعد والوں کو، آگے آنے والوں کو. مثال کے طور پر غور کریں ذرا، قرآن جب اللہ جو ہے وہ نبیین سے میثاق کی بات کرتا ہے، میثاق اخذ کرنے، تو وہاں پر لفظ انبیاء کیوں نہیں آیا جی؟ بھائی اگر میثاق اخذ کیا، وہ جو گزر چکے نبی گزر چکے ان سے میثاق اخذ کیا، تو پھر میثاق وہ لفظ نبیین نہیں آنا چاہیے، انبیاء آنا چاہیے، کیونکہ گزرے ہوئے نبیوں کو تو انبیاء کہا جاتا ہے. انبیاء گزرے ہوئے، وہ نبی جو پیچھے ماضی میں گزر چکا. اور کتنا ہے؟ کوئی ایک گزرا نہیں، جتنے بھی گزر چکے جی. وہاں انبیاء نہیں آتا، نہ ہی نبیون آتا ہے، بلکہ نبیین آتا ہے. اور اب غور کریں کہ جب بات کی جا رہی ہے ان سے، میثاق کون سا؟ انہوں نے کہا کہ رسول آ جائے تم میں. کیا یہ کہا جب تم رسول آ گیا تھا، یا آ گیا ہے، یا آ جائے؟ آگے فیوچر کی بات کی جا رہی جی. وہاں ان آیات میں آگے کی بات تھی نا، فیوچر کی بات تھی نا. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ بالکل آ رہی. فیوچر کی بات تو مطلب کیا ہے؟ فیوچر والے نبی. تو فیوچر والے نبی کیا بنتے؟ کیا ہے؟ نبیین. یہی قرآن میں اور مقامات پر بالکل واضح کیا گیا. آپ جتنی بھی آیات اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا نبیین کا معنی کیا ہے، آگے آنے والے نبی. اور خاتم النبیین، خاتم کا جو ترجمہ کرتے ہیں کہتا ہے جی آخری. ہم نے نشست میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ دیکھیں، ہم نے واضح کیا تھا کہ ایک لفظ ہے غریب، آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں جو کہ فارسی سے آیا ہے. فارسی میں لفظ غریب استعمال ہوتا ہے، عربوں کی زبان میں لفظ غریب استعمال ہوتا ہے. عربوں کی زبان میں لفظ غریب اور فارسی لکھنے میں پڑھنے میں بالکل سیم ہے، لیکن معنی سیم نہیں ہے. فارسی میں غریب کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بھوکا ننگا. اور یعنی کہ فارسی میں اور اردو میں غریب جو ہے اس کا معنی ہے امیر کی ضد. اور عربوں کی زبان میں غریب کہتے ہیں جو چھپا ہوا ہے، جو اجنبی ہے. موجود تو ہے
لیکن دکھائی نہیں دے رہا، نظر نہیں آ رہا، گویا کہ یعنی اس کی موجودگی گویا کہ غیر موجودگی ہے، موجود تو ہے لیکن موجود ہونے کے باوجود جو ہے وہ موجود نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا، چھپا ہوا ہے. جی اب اگر کوئی عربوں کی زبان کے لفظ غریب کا ترجمہ و معنی فارسی والا کر دے گا تو وہ سچا ہو سکتا ہے؟ وہ دھوکہ نہیں دے رہا آپ کو؟ بالکل دھوکہ دے رہا ہے. ایسا ہی ہے نا. بالکل اسی طرح خاتم لفظ صرف عربوں کی زبان کا نہیں ہے بلکہ خاتم جو ہے وہ فارسی کا بھی ہے، جو کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. فارسی میں جو ختم ہے یا خاتم ہے، فارسی میں ختم کہتے ہیں اینڈ کو، لاسٹ کو، اور خاتم کہتے ہیں اینڈ کرنے والا، آخر کرنے والا. ٹھیک ہے جی. عربوں کی زبان میں خاتم کے یہ معنی نہیں ہے. عربوں کی زبان میں خاتم کے معنی کیا ہے؟ خاتم ختم سے ہے. ختم جو ہے وہ دو طرح کے ہیں، ایک خیتے میم ہے، ایک خیتو میم ہے. دونوں کے معنی سیم ہے، چھوٹا سا فرق ہے. وہ فرق کیا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن یہاں چیز ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جو ختم خیتے میم والا ختم ہے اس کا کوئی بھی معنی کرتا ہے تو اس کے ساتھ جھگڑنے کی ضرورت نہیں. ہم ایسا کریں گے، ہم اس کے ساتھ نے خیتو میم والا ختم رکھیں گے، کہیں گے بھائی جو ختم کے معنی آپ نے تے والے ختم کو پہنائے ہیں، یعنی جو معنی آپ نے تے والے ختم کو پہنائے ہیں وہی معنی اس کے کر کے دکھا دے تو ہم مان جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے، چھوٹا سا فرق ہے. وہ فرق کیا ہے وہ میٹر نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. تو جو معنی آپ توئیں والے ختم کے کرتے ہیں آپ کو وہی توئیں والے ختم کو پہنانے پڑیں گے. اگر تو وہ اس کو آپ پہنا پاتے ہیں تو آپ سچے، اگر نہیں پہنا پاتے تو آپ جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں. کسی بھی عرب دان سے پوچھ لیں جو توئیں والا ختم ہے اس کے معنی کیا ہے تو آپ کو بتائے گا توئیں والا ختم کہتے ہیں جناب یہ منہ کے اوپر جو ماسک چڑھایا جاتا ہے. جیسے اس وقت ماضی میں جانور جو ہے، کوئی جانور کا بچہ ہے وہ دودھ نہ پیے ماں کا تو اس کو چھکا سا چڑھا دیا جاتا ہے، سانس تو لے لیکن وہ دودھ نہ پی سکے، کچھ کھا نہ سکے. اس طرح گندگی کھانے والے جانوروں کے اوپر منہ پر بھی چھکا، اس کو بھی ختم جو ہے وہ خیتوں میں ختم کہتے تھے. منہ کے اوپر کپڑا جو ہے وہ چڑھا لینا تاکہ سانس لینے سے دھول مٹی نہ جائے، دھول مٹی سے بچنے کے لیے آکسیجن تو جائے، صاف ہوا تو جائے لیکن دھول مٹی نہ جائے، اس سے بھی ختم کہتے تھے. تو یہ کیا ہے؟ وہ چھکا منہ پر چڑھانا اور یہ منہ کے اوپر ماسک لگانا، یہ ماسک کیا ہے؟ منہ کے اوپر کپڑا چڑھا لینا تاکہ دھول مٹی نہ جائے، ہوا تو جائے. یہ کیا ہے؟ اس کو انگلش میں فلٹر نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں جی؟ فلٹر کہتے ہیں ہی نہیں کہتے. جب خیت توئیں میم والے ختم کا معنی فلٹر ہے تو خیت تے میم والے ختم کا معنی آخری کیسے ہو گیا؟ یہ فارسی کا لفظ تھوڑا ہی ہے، یہ تو عربوں کی زبان کا لفظ ہے. تو ہم کیا واضح کریں؟ ہم یہ واضح کریں ختم کا معنی نہیں بلکہ ختم کا معنی ہے فلٹر. اور حیران کن طور پر آپ ایسا کریں قرآن میں ختم جہاں جہاں بھی استعمال ہوا ہے، پورے قرآن کو اٹھائیں، جن جن آیات میں لفظ ختم استعمال ہوا ہے تو آپ کے اوپر بالکل واضح ہو جائے گا. آپ جتنی بھی آیات ہیں وہ آیات جو فلٹر معنی ہے اس کو قبول کرتی ہیں، جو ختم آخری لاسٹ اس کو کک مار دیتی، ریجیکٹ کر دیتی ہیں. جیسے ختم اللہ علی قلوبہم، یہ والی آیت ہے جی، والا ابصارہم والا ہم غشاوۃ. یہ آیت جو ہے آپ سامنے رکھیں، یہاں پر آپ جو بھی ختم کا معنی کرتے ہیں وہ یہاں پہنا کر دکھائیں. ہم نہیں پہنا سکتے. یہاں کیا معنی آتا ہے؟ بالکل واضح ہے بھائی، فلٹر. لوگوں کی آنکھ دیکھنے کی صلاحیت کانوں کے اوپر جو ہے فلٹر لگے ہوئے ہیں، وہ اسی فلٹر سے دیکھتے ہیں. مادیت کا فلٹر ہے، دنیا پرستی کا فلٹر ہے. کسی بھی مشین کو دیکھیں گے تو وہ جو مادہ پرستی کا فلٹر ہے، سہولت کا فلٹر ہے، وہ لگا ہوا ہے. اسی فلٹر سے دیکھیں گے انہیں وہ سہولت نظر آئے گی، وہ کیسے وجود میں آئی ہے، اس سے کیا تباہی ہو رہی ہے، کیا فساد ہو رہا ہے، وہ نظر نہیں آئے گا. انہیں گاڑیاں نظر آئیں گی، دعوت الارض نظر نہیں آئے گا. انہیں جدیدیت نظر آئے گی، فتنہ دجال نظر نہیں آئے گا. انہیں یہ گاڑیوں کا دھواں تو نظر آئے گا، دخان ہی نظر نہیں آئیں گی جی. جی بالکل. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ختم کا معنی آخری ہے تو قرآن میں جہاں بھی آخری کا ذکر کرنا چاہیے وہاں بھی ختم آنا چاہیے. یا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ختم یعنی کہ عربوں کی زبان میں آخری کو یا آخر کو ختم نہیں کہتے تو پھر آخری کو یعنی آخر کو کیا کہتے ہیں؟
قرآن کو بتانا چاہیے. تو جب ہم قرآن کو اٹھائیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کون ہے جو اس بات کا انکار کر سکتے؟ دیکھیں قرآن میں کیا ہے، الاول والآخر. آخر کس کی ضد ہے؟ اول کی اول کیا ہے وہ بتانے کی ضرورت ہے؟ جی اول کی ضد آخر ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل ہے. تو قرآن تو خود بتا رہا ہے بھائی آخر کو عربوں کی زبان میں آخر ہی کہا جاتا ہے، نہ کہ ختم. جی جی بالکل. اگر ختم کا معنی آخری ہوتا یا خاتم کا معنی آخری ہوتا تو پھر یہ ہوتا الاول والختم یا والخاتم. جی خاتم ہو یا خاتم ہو. جی یہ تو نہیں ہے، وہاں تو الآخر ہے. قرآن تو واضح، بالکل واضح، کھول کھول کر واضح کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ عربوں کی زبان میں آخر کو آخر ہی کہتے ہیں، لاسٹ کو آخر ہی کہتے ہیں. اگر محمد آخری ہوتا تو سیدھا آخر لکھ دیتے. جی اتنی پہلیاں بجانے کی کیا ضرورت تھی؟ واضح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی ضد کرتا ہے، جہالت کے اوپر ڈٹا رہنا چاہتا ہے، تو جان لے یہ حق ہے. یا تو اسے باطل ثابت کرے، اگر باطل ثابت نہیں کر سکتا، یہ حق ہے، تو پھر حق اپنا شریک برداشت نہیں کرتا. یہ زیادہ دن یا زیادہ وقت، زیادہ عرصہ تم مجھے نہیں تم لوگ کر سکتے. مانو گے، ایک ایک مانے گا، لیکن تب ماننا کوئی نفع نہیں دے گا. احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے. حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان. آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں. مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.